گزشتہ روز نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری شائع ہوئی جس میں ایران کے 10 نکات بیان کیے گئے جو ابھی تک نہ تو ایران اور نہ ہی امریکہ نے اس کو آفیشیلی اون کیا ہے، مگر امریکی اخبار اور دیگر جو انٹرنیشنل پریس ہے اس میں اس کی جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، اس میں ایران نے آبنائے ہرمز پر سوورن کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے اور ہر گزرنے والے جہاز سے $2 ملین کی فیس لینے کی بات کی ہے جو ایران اور عمان کے درمیان شیئر کی جائے گی۔ اچھا، اس حوالے سے پھر میں نے اپنے ایک گزشتہ ولاگ میں اپنا تجزیہ پیش کیا تھا کہ چونکہ ایران نے جنگ میں ہونے والے جو نقصانات ہیں اس کے معاوضے کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ امریکہ تو کبھی نہیں دے گا نا، لیکن آبنائے ہرمز کی ٹرانزٹ فی جو ہے اس کو معاوضے کی مد میں وہ وصول کرنے پر بات ہو سکتی ہے۔ تو اب ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ایسا ہی مطالبہ ایران کی جانب سے باضابطہ طور پہ پیش کیا گیا ہے اور صدر ٹرمپ نے ایران کے ان 10 نکات کو معاہدے کی بنیاد قرار دے دیا ہے، جن میں ایک یہ تجویز بھی شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکام جنگ بندی کے معاہدے کو فتح کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے عوام سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ یہ جنگ ایران کی شرائط پر ختم ہوں گی، لہٰذا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پیش کیے گئے 10 نکات کو امریکہ نے مذاکرات کی بنیاد کے طور پہ قبول کر لیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے زیادہ تر اختلافی معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں۔ تو یہ اس بات کا پھر ثبوت ہے کہ ایران نے اس جنگ سے پھر وہی حاصل کیا ہے نا جو وہ چاہتا تھا۔ اچھا، جنگ بندی کے لیے ایران کا ایک اور بہت اہم مطالبہ یہ تھا کہ خطے میں اس کے مزاحمتی اتحاد کے خلاف کارروائیاں وہ بند کی جائیں، جس میں یمن کے حوثی، عراق کی ملیشیا اور لبنان میں حزب اللہ شامل ہیں۔ اب لبنان میں تو اسرائیل نے زمینی جنگ وہ چھیڑ رکھی ہے اور تقریباً کوئی 2000 کے قریب افراد کو وہاں پہ شہید کیا جا چکا ہے۔ پھر اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں خصوصی طور پہ لبنان کا ذکر کیا اور کہا کہ لبنان سمیت خطے میں ہر جگہ فوری جنگ بندی کا فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن اب دوسری طرف جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، اس کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے احترام کی بات تو کی ہے، لیکن کہا ہے کہ اس میں لبنان شامل نہیں ہے۔ تو جناب، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف نے لبنان کا خصوصی ذکر وہ ایران اور امریکہ کی رضامندی سے ہی شامل کیا ہوگا نا؟ ظاہر ہے کہ شہباز شریف خود سے تو ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اب بھی اس کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ بگڑے اور بات وہ مستقل جنگ بندی کی طرف نہ جا سکے۔